بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انسان سے فرما رہے ہیں میں تمہارا دوست ہوں۔ دوست اللہ پیشکش کر رہے ہیں دوستی کی۔ ذرا دوستی کی ڈیفینیشن جان لیں کیا ہے۔ ہم دنیا میں جو دوست بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں؟ ایسا دوست چاہیے نا جو میرے دل کی حال جانے، میرے چہرے کو دیکھ کے پڑھ لے کہ کیا بات ہے یار، آج بڑا پریشان سا لگ رہا ہے، جو میں اس کو بتاؤں کسی کو نہ بتائے، میرے دکھ درد میں کام آئے، میری پریشانی میں میرے ساتھ کھڑا ہو۔ ایسا ہی تو دوست چاہتے ہیں، یا ایسا دوست چاہیے جس کو گھر میں لے جائیں اور وہ کہے یار تیری بہن تھی وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی، تیری بیوی تو بڑی خوبصورت ہے۔ اب بتاؤ ایسے آدمی کو آپ گھر لے جانا پسند کرو گے؟ آپ کیا سوچو گے؟ تو باہر کے لیے ٹھیک ہے، گھر جانے لائق نہیں ہے، اور آنے والے ٹائم پہ اور اس بندے سے دوستی بھی ختم کر دو۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ انسان جو دوست پسند کرتا ہے نا اپنے لیے، سیدھا سادہ سچا، جو دل سے محبت کرے، ہر ٹائم اس کے ساتھ کھڑا رہے۔ ایک فون کرو رات کو 2 بجے تو بھاگا چلا ہے، کیا بات ہے، کیسے پریشان ہوا، کیوں فون کرا۔ جب دنیا میں ہم ٹیڑھے میڑھے لوگ پسند نہیں کرتے، کہ سیدھا سادہ بندہ دوست بناتے ہیں جس سے دل کی بات کر سکیں، جو راز کو راز رکھے۔ اب اللہ جس کے لیے دوستی کی پیشکش کر رہے ہیں تو کیا وہ گناہ گاروں کے لیے ہیں؟ کیا وہ نافرمانوں کے لیے ہیں؟ کیا وہ ایسا جو ہر ٹائم اللہ کے حکم توڑتا ہو پھر بھی اللہ کی دوستی کا حقدار ہے؟ جب دنیا میں ہم نہیں پسند کرتے تو اللہ کیسے پسند کر لیں؟ اللہ کے دوست پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں متقی، پرہیزگار، صبر کرنے والے، پریشانیوں میں بھی صبر، ہر حال میں صبر، جو حال آ رہا ہے اس پہ صبر کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسی طاقت دوستی کی پیشکش کر رہی ہے کہ جو سارے جہان کا مالک ہے۔ طاقت دیکھیے آپ کہ کون سی طاقت دوستی کی پیشکش کر رہی ہے، کہ جو ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک ہے۔ میں جب نہ تھا جب وہ تھا، میں جب نہ ہوں گا تب وہ ہوگا، جب میں دوبارہ پیدا ہوں گا وہ تب بھی ہوگا۔ ایسی طاقت کیا کہہ رہی ہے؟ میں تمہارا دوست ہوں۔ اب اللہ کی دوستی اتنی سستی تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی دوستی پانے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے نفس کو کچلنا پڑے گا، اللہ کے حکم بجانے پڑیں گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم سے گزارنی پڑے گی۔ جب ایسے کرتے کرتے زندگی چلے گی تو اللہ اس کو اتنے اپنے قریب بنا لیتے ہیں، اپنا قریب اتنا کر لیتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں اللہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ اب جس کے اللہ ہاتھ پیر آنکھ بن گئے تو وہ آنکھیں، وہ ہاتھ، وہ پیر گناہ کریں گے؟ وہ تو گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور ایک ایسی طاقت دوست بن رہی ہے، سوچیں آپ غور سے، بندہ اکیلے میں بیٹھ کے سوچے کہ کون سی طاقت مجھے دوستی کے لیے کہہ رہی ہے۔ اگر دنیاوی کوئی پی ایم دوستی کی پیشکش کر دے تو بندہ پھولے نہیں سماگا، یار پی ایم نے میرے کو فون کرا، میں کہہ رہا میرا دوست ہوں، تو میرا دوست بنے گا، میں دوست ہوں یار تیرا۔ اب بندہ کتنا چوڑا ہو کے گھومے گا، یار پی ایم نے فون کر دیا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارا دوست ہوں۔ ایک ایسا دوست جب میری موت کا وقت آئے گا تب میں بالکل ایسی حالت میں ہوں گا کہ مجھے ہوش ہی نہ ہوگا، نہ میرے کو یہ پتا کہ میرا پیشاب نکل گیا ہے، نہ میرے کو یہ پتا کہ میری لیٹرین نکل گئی۔ اس ٹائم وہ میرا ساتھ دے گا۔ کیسے؟ کہ فرشتے جو آئیں گے میری روح قبض کرنے، وہ کس کے حکم سے آئیں گے؟ اللہ کے حکم سے آئیں گے نا۔ تو اللہ فرشتوں سے کیا کہیں گے؟ میرا دوست ہے، ذرا آرام سے روح نکالنا۔ بتاؤ پھر فرشتوں کی مجال ہے کہ وہ روح کو کھینچا کھانچی کر کے نکالیں؟ اس کے بعد جب بندہ قبر میں ڈالا جائے گا تو اللہ کیا کہیں گے؟ میرا دوست ہے، تھوڑا آرام سے۔ قبر اپنے حساب سے چلے گی پھر کیا؟ اور آخرت میں تو اللہ خود ہوں گے۔ جب آخرت میں خود اللہ ہوں گے تو سب سے بڑی بات ہے کہ آخرت والے دن نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی پیڑ، نہ مکان، صرف ایک سایہ ہوگا، کس کا؟ اللہ کے عرش کا۔ تو کیا کہتے ہیں، کہاوت سنی ہے نا آپ نے کہ اپنا مارے تو چھائے میں ڈالے اور غیر مارے تو دھوپ میں ڈالے۔ جب اللہ کا عرش ہوگا اور اللہ سے دوستی دنیا میں اچھی رہی ہوگی تو اللہ کیا کہیں گے؟ ادھر آ جا، ادھر آ جا، یار دھوپ میں کیوں کھڑا ہے، اندر آ جا۔ تو اللہ اپنے سائے میں لے لیں گے۔ بتاؤ ایک ایسے دن اللہ اپنے سائے میں لیں گے کہ جو 50,000 دن کے برابر ایک دن ہے، 50,000 سال کے برابر ایک دن کی مقدار بتائیے قیامت کے دن کی۔
اور سورج ایسا کر دیا جائے گا یا تو 1.25 میل یا 1.25 نیزے جیسے بتاتے ہیں لوگ، اللہ معاف فرمائے غلطی کوتاہی کو۔ سوچے بندہ کہ کیا عالم ہوگا آج اگر 44 سے 48 50 ڈگری ٹیمپریچر ہو جائے تو کتنی گرمی کے مارے بندہ بے چین ہوتا ہے۔ اس دن تو نہ پنکھے ہوں گے، نہ اے سی ہوگا، نہ کوئی سایہ ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا اور صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ بتاؤ، سوچے بندہ اکیلے میں بیٹھ کے یار کیا ہوگا اس دن میرا، کہاں چھپوں گا جا کے۔ اور ایک جو اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہاں ٹیمپریچر بڑھتا ہے 44 50 60 70 تو گرمی اتنی ہو جائے گی بندہ جھلس کے مر جائے گا۔ لیکن قیامت میں یہ سسٹم نہیں ہے، قیامت میں موت کا سسٹم ختم ہو جائے گا، بندہ جھلس رہا ہے تو جھلستا ہی رہے گا، کھول رہی ہے ہانڈی، اس کی جو دماغ ہے ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ بتاؤ کیا عالم ہوگا۔ سوچے بندہ دماغ لڑائے یار مجھے ایک دن پیدا ہونا ہے، قیامت میں کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ سے اگر میری یہاں پہ دوستی نہ ہوئی تو وہاں میرے کون ساتھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قیامت والے دن ہم ہی یار ہیں اور ہم ہی مددگار ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہی یار ہیں اور ہم ہی مددگار ہیں، یعنی اللہ کے سوا اس ٹائم کوئی نہ ہو، صرف تنہا اللہ ہوں گے۔ اور اگر اللہ میرے دنیا میں مجھ سے راضی نہ ہوئے، میں نے اللہ کی نہ مانی، اللہ سے دوستی نہ کری، اللہ کے حکم پورے نہ کرے، تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، پکی بات ہے۔ یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی توڑ کوشش کرنی پڑے گی، جیسے اپنے کام میں انسان جی توڑ کوشش کرتا ہے نا اس کو پورا کرنے کی، ذرا سی بھی کسر نہیں چھوڑتا کہ یار کام میں خرابی نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ پیسے نہ دے جس کا میں کام کر رہا ہوں۔ ایسے ہی انسان کو کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی جی توڑ، اس میں چاہے اس کی نفس کچھ لی جائے، چاہے اس کے کپڑے پھٹ جائیں، چاہے دنیا والے اس کو گالیاں کیوں نہ دیں، اللہ کا حکم پہلے۔ اللہ کے حکم بجاتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آنے والی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، کیونکہ آنے والی زندگی میرے اختیار سے باہر ہوگی۔ جہاں میں مجبور ہوں گا اگر میں نے اللہ سے دوستی بنا لی تو اللہ وہاں میری مدد کریں گے۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ۔ اللہ کے قبضے میں میری سانسیں ہیں، اللہ کے قبضے میں میری آنکھیں ہیں، جتنے باڈی کے پارٹ ہیں سب اللہ کے قبضے میں۔ اللہ جس دن چاہتے ہیں جس کو فیل کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آپ کے گردے فیل ہو گئے، ہارٹ فیل ہو گیا، کس نے کر دیا؟ کیسے ہو گیا؟ کس کے قبضے میں؟ سب اللہ کے قبضے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ نے اپنے قبضے میں لے رکھی ہیں میرے بھائی۔ اللہ کو راضی کرنے میں جیسے بھی ہو کیسے بھی بس اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے بندہ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ جو دوستی کی پیشکش کر رہے ہیں اس کو تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کوئی بیوقوف ہی کوئی بڑے آدمی کی دوستی کو ٹھکرائے گا۔ کوئی پاورفل بندہ، امریکہ کا پیر راشٹرپتی، پی ایم، انگلینڈ کا راشٹرپتی، ہندوستان کا، پاکستان کا، ملیشیا کہیں کا بھی پی ایم یا کوئی راشٹرپتی اس کو دوستی کی پیشکش کرتا ہے ایک معمولی انسان کو، اسے ٹھکرائے گا کوئی؟ بتاؤ، دو جہاں کا مالک دوستی کی پیشکش کر رہا ہے اور ہم اس کو سیدھی سی نہیں لے رہے ہیں۔ ارے دیکھا جائے گا، کیا فائدہ اس کی دوستی لے کے؟ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم غور نہیں کرتے چیزوں میں؟ کیسے؟ یہ جو اتنا بڑا آسمان کھڑا ہے بنا ستون کے کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کتنی بڑی طاقت والے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ قرآن میں، اگر ہم تمہارے اوپر پورے سال دن ہی رہنے دیں تو کون ہے جو تمہارے آرام کے لیے رات لے کے آئے؟ پھر اللہ آگے ایک جگہ فرما رہے ہیں، اگر ہم پورے سال تمہارے اوپر رات ہی رہنے دیں تو کون ہے تمہارے لیے جو دن لے کر آئے؟ بتاؤ، ایسی طاقت جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، جس میں انسانی دخل ہی نہیں ہے، وہ دوستی کی پیشکش کر رہی ہے۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ ہمیں دوستی کی پیشکش کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ اصول آداب ہیں اللہ کی دوستی کے، وہ اصول آداب انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی سنتوں سے، اللہ کے حکم جان کے کیا میرے لیے حکم ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز کو کرنا ہے، جتنا ان چیزوں کو پوچھتے کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی اللہ کے دوست بنتے چلے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ پھر اپنے غیبی نظام کو کھول دیتے ہیں انسان کے لیے،
جو بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا سی نافرمانی کرنے میں کیوں ڈرتے ہیں اللہ کی؟ کیونکہ وہ اللہ کی طاقت محسوس کر چکے ہوتے ہیں، بتا نہیں پاتے پر ان کو محسوس ہوتی ہے، وہ اپنی چیزوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اب ایک بندے کے دل میں خیال آیا، اب ایک دن ہو گیا، اسے لگا تکا لگ گیا۔ اب ایسا جب بار بار ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے یار کوئی طاقت ہے جو میری چیزوں کو میرے من کے حساب سے چلا رہی ہے۔ کیسے؟ اچھا دوست کون سا ہوتا ہے؟ جو من کو پڑھ لے، چہرے کو پڑھ لے۔ جب اللہ دوست بن جاتے ہیں تو پھر دل میں جو خیال آتا ہے اللہ اس کو فوراً پورا کرتے ہیں۔ میرے دوست کو یہ چاہیے، لے، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے، لے۔ اللہ تعالیٰ پھر جیسے ہی وہ سوچے گا، اس کے دل میں خیال آئے گا، دماغ میں چلے گا، اللہ اس کو پورا کر دیں گے۔ بات مراد یا پیسے یا گاڑی کی نہیں ہے کہ وہ پوری ہوں گی تبھی اللہ کی طاقت ہے اس کا احساس ہوگا، یا جب ہی مانی جائے گی کہ ہاں اللہ ہے۔ اگر اللہ پیسہ نہ دیں، گاڑیاں نہ دیں، مکان نہ دیں بڑے بڑے، تو کیا اللہ نہیں ہے؟ بتاؤ، تو کیا اللہ نہیں ہے؟ اللہ نے اگر یہ چیز کسی کو نہیں دے رکھی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے؟ اللہ صرف پیسے والوں سے راضی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ الگ ہے۔ جو دنیا کرتی ہے نا، جیسے دنیا چلتی ہے، اللہ کا ضابطہ اس سے الگ چلتا ہے۔ دنیا کچھ کہتی ہے، اللہ کچھ کہتے ہیں، تو دونوں میں 36 کا آنکڑا ہے، اور جو دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی مان کے نکل گیا اس دنیا سے، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں پھنس گیا وہ گیا۔ اللہ نے کمانے کو منع نہیں کرا، اللہ کہہ رہے ہیں حلال رزق کماؤ، خوب کماؤ، اور اگر اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے کہ زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ نکالو، اپنا پیسہ حلال کرو، ایک نمبر کا کرو، اور اس میں پھر ہم برکتیں دیں گے۔ بتاؤ، اللہ تو ساری چیزیں بتا چکے ہیں، قرآن میں ساری چیزیں اتار دی اللہ نے۔ نہ مانے تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان تو میرا خود کا ہے، اللہ کا تو کوئی اس میں نہ نقصان نہ فائدہ۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں انسانوں کے لیے اتاری ہیں، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تو بڑے طاقت والے ہیں۔ اللہ کی طاقت سمجھنے کے لیے اللہ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا اپنے کو۔ جیسے کہ ہم کسی بھی دیش میں رہتے ہیں، اگر ہم اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں نا، پتہ ہے اگر ذرا سا قانون توڑا، ٹریفک میں آج رول آ گیا کہ ہیلمٹ اچھی کمپنی کا پہنا جائے گا، نہیں تو 5000 کا جرمانہ ہے۔ کسی کی ہمت ہے کوئی لوکل پہن کے نکل جائے؟ سب بڑھیا والا ہی لیتے ہیں۔ اور یہاں اللہ نے اتنے حکم دنیا میں بھیج رکھے ہیں، قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے، نبی کے ذریعے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہے، خوب کھلم کھلا توڑ رہے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اللہ گورنمنٹ کی طرح ابھی سزا نہیں دے رہے، گورنمنٹ تو ہاتھ کے ہاتھ چالان کاٹ دیتی ہے، ٹریفک پولیس والا پکڑا دیتا ہے، لو 5000 کا چالان۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ان چیزوں کے سوال جواب نہ کریں گے؟ پوچھ گچھ نہ ہوگی؟ اعمال کی جو انسان جو اعمال کرتا ہے اس کی سزا وہ دنیا میں بھی بھگتتا ہے اور آخرت میں بھی بھگتے گا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے تو جو مرضی کرتا رہوں۔ اصل میں ڈھیل دینے کا سب سے بڑا جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ برداشت کرنے والے ہیں، بہت برداشت کرتے ہیں۔ جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، اپنے بچے کی بہت چیزیں برداشت کرتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں، کیا ہوا گلاس توڑ دیا، ارے کوئی بات نہیں، کیا ہوا یہ، ارے کوئی بات نہیں۔ اب پتہ چلا کسی دن 50,000 کا موبائل توڑ دیا، اب باپ کو غصہ آ گیا، لگا دیے 2-4 روپے، موبائل توڑ ڈالا یار، گلاس ولاس تک تو ٹھیک تھا۔ اب کیا ہے، اس کی وہاں تک جا کے برداشت کی جو حد تھی وہ پار ہو گئی تو اس نے پیٹ دیا۔ ایسے ہی اللہ 69 درجے زیادہ محبت رکھتے ہیں تو برداشت زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ جب پکڑتے ہیں تو جلدی چھوڑتے نہیں۔ پہلی بات تو جلدی پکڑتے نہیں، اور جب پکڑ لیتے ہیں تو جلدی چھوڑتے نہیں، پھر ساری چیزیں یاد دلاتے ہیں پیچھے کی، کیا کیا کر کے آئے تو، کس وجہ سے میں نے تجھے پکڑا ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے میرے بھائی، اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اللہ کی طاقت پہچان لیں گے تو فائدے میں رہیں گے، نہیں تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، اور خود کا نقصان ہے، کسی اور کا نہیں۔ اللہ دوستی کی پیشکش کر رہے ہیں، اس کو مان لیں، میں بھی مان لوں اور آپ بھی مان لیں، اور اللہ کے حکم کے حساب سے زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں، جو کرنے کو کہا گیا ان کو کرنے والے بن جائیں، ایسے زندگی گزارتے ہوئے چلے جائیں کہ اللہ میرا مجھ سے راضی ہو۔ کریں گے انشاءاللہ، میں بھی کروں گا اور آپ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ معاف فرمائے۔